أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحصى كل شيء عددا وجعل لكل شيء أمدا وقدر كل شيء تقديرا. ثم الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. درود پڑھ دیجئے محمد و آج کی یہ مجلس بطور خاص ہمارا آپ کے چھڑے سرکار فرزند رسول صادق آل محمد امام جعفر الصادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے منعقد کی گئی ہے، چونکہ دو تاریخیں مولا کی شہادت کے حوالے سے زیادہ اب نقل ہوئی ہیں، ایک 15 شوال کی تاریخ اور دوسری 25 شوال کی تاریخ. تو چونکہ آج شب 25 ہے اور مجھے یہ کہنا چاہیے کہ ایک روایت کے مطابق آج شب 25 ہے اور دوسری روایت کے مطابق کل شب 25 ہوگی، تو شب 25 شوال بھی مولا کی شہادت کی شب بنتی ہے. اس لیے آج ہم مولا کی کچھ فضائل اور ان کی سیرت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. ہمارے ائمہ اصحاب السلام میں سے ہر ایک امام وہ ہے کہ جس کی خاص صفت ہے ایک خاص زمانے کے ساتھ. جیسے مولا حسین علیہ السلام کی جب بات کی جاتی ہے تو سب سے زیادہ جو ان کی صفت آشکار ہے وہ صبر اور شجاعت ہے. جب مولا سید سجاد کی بات ہوتی ہے تو دعائیں اور مناجات خود بخود مولا کے ساتھ منسلک ہو جاتی ہیں. جب پانچویں سرکار کی بات کی جاتی ہے تو علم کا سمندر اور علم کا دریا ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے. جب ساتویں سرکار کی بات کی جاتی ہے تو صبر اور استقامت اور برداشت نظر آتی ہے. آٹھویں سرکار کی زندگی میں ایک سیاست اور قیادت نظر آتی ہے. تو ہر امام کی زندگی میں حالات کے حساب سے ان کی جو خاص صفت ہے وہ ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہے. لیکن کچھ امام ایسے ہیں کہ جن کی زندگی زمانے ہی کی وجہ سے ملٹی ڈائمینشنل ہمیں نظر آتی ہے. ان میں سے سب سے زیادہ واضح زندگی تو ہمارے پہلے سرکار حضرت امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی ہے. چونکہ نہ صرف ان کی جنگوں کا ذکر ہے اور ان کی شجاعت کا ذکر نظر آتا ہے بلکہ ان کے علم اور معرفت کا بھی ذکر نظر آتا ہے. پھر ساتھ ساتھ 25 سال تک ان کی صبر و استقامت بھی نظر آتی ہے. پھر 5 سال یا 4 سال کی ان کی قیادت و سیاست بھی نظر آتی ہے. تو ہر چیز مولا متقیان کی زندگی ہمیں آشکار ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. اسی طریقے سے چھٹے امام کی زندگی کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان کی زندگی میں سیاست بھی ہے، قیادت بھی ہے اور ان کی زندگی میں علمی واقعات اور معرفت سے بھرپور جملات اور کلمات بھی ہیں. اور اسی طریقے سے ان کی عملی زندگی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے باتیں موجود ہیں ان کی پوری زندگی کے اندر. ملٹی ڈائمینشنل ہے چھٹے سرکار کی زندگی.
اور یہ کہنا بھی مناسب ہوگا کہ ہمارے کسی بھی امام کی اتنی روایات ہم تک نہیں پہنچی ہے جتنی روایات ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے اندر پہنچی ہے۔ لیکن بطور خاص ہم آج کی اس مختصر سی گفتگو کے اندر دو باتوں کا ذکر کرنا چاہیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مولا کے جو علمی کارنامے ہیں، واقعات آپ نے بہت سے ہیں جو سنے ہوئے ہیں، میں چند ان واقعات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے نوجوانوں کی مزید معرفت میں اضافہ ہو سکے کہ امام کے زمانے میں مختلف نظریات اور مختلف عقائد کے لوگ سامنے آ رہے تھے اور بہت زیادہ نظریاتی گفتگو ہو رہی تھی، اور اس نظریاتی گفتگو کی وجہ سے لوگ رائے حق سے دور ہوتے جا رہے تھے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید موجود ہے ان کے درمیان، لیکن قرآن کی صحیح تفسیر بیان کرنے والا نہیں، قرآن کے الفاظ سے الگ الگ اور عجیب و غریب معنی لیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے جس کا نام ابو شاکر دیسانی ہے اور کوفے کا رہنے والا ہے۔ امام کی ایک جلیل القدر صحابی اور بہت زیادہ قابل احترام صحابی جناب ہشام ابن حکم، وہ بھی کوفہ کے اندر ہیں، اور اس سے مناظرہ ہوا اور قرآن کی ایک آیت پر بحث ہو گئی۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 84، 84 نمبر کی آیت ہے سورہ زخرف کی۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ اس کائنات کو دو طاقتیں ہیں جو چلا رہی ہیں، ایک خیر کی طاقت ہے، ایک شر کی طاقت ہے، اور جسے بعد میں جا کر سنویت کا عقیدہ کہا گیا کہ دو خداؤں کے قائل ہیں۔ سنویت کہا جاتا ہے، تسنیہ سے نکلا یعنی دو کے قائل ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک پازیٹیو انرجی ہے، ایک نیگیٹو انرجی ہے، ایک خیر کو شر کرنے والا خدا ہے، خیر کو پیدا کرنے والا خدا ہے، اور ایک شر کو پیدا کرنے والا خدا ہے، دو خدا ہیں۔ اور اس کے اوپر دلیل قائم کی قرآن کریم کی آیت سے، کہ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 84 کے اندر پروردگار ارشاد فرماتا ہے هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، خدا وہ ہے کہ جو ایک آسمان میں ہے خدا اور ایک خدا زمین میں ہے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ البتہ ترجمہ میں نے اس انداز سے پیش کیا جس انداز سے وہ بیان کرنا چاہتا تھا۔ ترجمہ آپ جس انداز سے لینا چاہیں گے اور جس انداز سے مینٹلی بنائیں گے، اس انداز سے ترجمہ آپ کر سکیں گے۔ کہ هو الذی، وہ ہے کہ فی السماء الہ، آسمان میں اللہ ہے، وفی الارض الہ، اور زمین میں بھی اللہ ہے۔ تو کہا کہ ایک خیر کی بارش کرنے والا اللہ ہے جو آسمانوں میں ہے، اور ایک شر پیدا کرنے والا ہے کہ جو زمین میں ہے۔ ایک نور کی تخلیق کرتا ہے، ایک ظلمات کی تخلیق کرتا ہے۔ تو نور اور ظلمات، تاریکی اور اندھیرا اور روشنی، اور یہ پازیٹیو اور نیگیٹو یہ ہمیشہ ساتھ ساتھ رہیں۔ تو قرآن کریم کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اچھا، ہشام جیسا شخص بھی، اتنا ماہر آدمی بھی، اور ان کے فضائل میں سے ایک جملہ یہ بھی ہے کہ جب یہ نوجوان تھے اور امام کے شہدائی ہو گئے، امام کے چاہنے والے ہو گئے، تو نوجوانی کے عالم میں امام کی محفل کے اندر بڑے بڑے بزرگان، سینئر اصحاب موجود تھے، لیکن جب یہ تشریف لائے تو امام ان کے احترام میں صرف کھڑے ہوئے تھے، جبکہ نوجوان تھے لیکن باصلاحیت تھے، با ادب تھے، با معرفت تھے۔ اس لیے امام نے ان کی پہچان کروانے کے لیے کام کیا کہ خود ان کے احترام میں کھڑے ہوئے اور بیان کیا کہ جیسے ہشام ابن حکم کے مقابلے کے تم میں سے کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ ہشام ابن حکم بھی جواب نہیں دے سکے، لیکن کہا کہ اب دیکھیں یہ ہمیں سیکھنے والی چیز ہے کہ اگر جواب نہ آتا ہو تو اپنی مرضی سے غلط جواب دینے کی کوشش نہ کریں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یہ کہہ دیں کہ بھائی مجھے ابھی اس کا جواب نہیں معلوم ہے، میں کل آپ کی خدمت میں لے کر آ جاؤں گا، مجھے ابھی نہیں معلوم ہے، جب اگلے پروگرام میں آپ مجھے دعوت دیں گے تو میں آپ کی خدمت میں لے کر آ جاؤں گا۔ ہشام ابن حکم نے کہا کہ مجھے ابھی تو اس کا جواب نہیں معلوم ہے، لیکن میں 1 سال کے اندر اندر اس کا جواب ڈھونڈ کر لاؤں گا۔ اور ہشام کہاں سے ڈھونڈتے آئے؟ ان کی خدمت میں کہ جو مفسر قرآن ہے، وارث قرآن ہے، یعنی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اور کہا کہ مولا ایک عجیب و غریب آیت میں نے سنی ہے کہ ایک آسمان میں خدا ہے، ایک زمین میں خدا ہے۔ مولا اس کا جواب کیا ہے؟ وہ سنویت کا قائل ہے، وہ 2 خداؤں کا قائل ہے، ایک شر کو پیدا کرتا ہے، خیر کو پیدا کرتا ہے، اور اس پر یہ دلیل آیت موجود ہے۔
امام نے فرمایا پریشان کیوں ہوتے ہو؟ تم اس کے سوال میں جواب دینے کے بجائے اسے ایک سوال کرنا، اور اسے سوال یہ کرنا کہ تمہیں کوفہ میں کیا کہا جاتا ہے؟ تو جواب دے گا کہ مجھے ابو شاکر کہا جاتا ہے۔ کیا پھر یہ اسے سوال کرنا ہے تمہیں جب بصرہ جاتے ہو تو بصرہ میں کیا کہا جاتا ہے؟ ابو شاکر کہا جاتا ہے۔ کیا جب تم کسی اور شہر جاتے ہو، مصر جاتے ہو، تمہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کہا ابو شاکر کہا جاتا ہے۔ کہا فلاں جگہ جاتے ہو، کیا کہا جاتا ہے؟ ابو شاکر کہا جاتا ہے۔ تو کہا جب تم یہ سوال کرو گے نا اس سے، خود بخود وہ جواب تو پہنچ جائے گا۔ اور مجھے نہیں معلوم کہ آج جواب تو پہنچے نہیں پہنچے، لیکن میں وضاحت کر دوں کہ ابو شاکر ایک ہی ذات ہے، ایک ہی شخص ہے، ایک ہی فرد ہے، لیکن کوفہ والے بھی اسے ابو شاکر کہتے ہیں، بصرہ میں جائے تب بھی ابو شاکر کہتے ہیں۔ تو بصرہ میں جانے کے بعد وہ ابو شاکر دو حصوں میں تقسیم نہیں ہو جاتا، تیسرے شہر میں جانے کے بعد وہ 3 نہیں ہو جاتا، چوتھے شہر میں جانے کے بعد وہ 4 نہیں بن جاتا۔ قرآن یہی کہنا چاہ رہا ہے، وہ خدا وہ ہے جو زمین میں بھی اللہ ہے، آسمان میں بھی اللہ ہے، اسے آسمان والے بھی اللہ کہہ کر پکارتے ہیں، زمین والے بھی اسے اللہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ یہ قرآن کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ جا کر اسے جواب دینا۔ جب وہ پہنچا اور کہا کہ جواب ملا تمہیں اس چیز کا؟ کہا کیوں نہیں؟ کہا یہ بتاؤ کہ تمہیں کیا کہا جاتا ہے شہر میں؟ اسے کہا ابو شاکر۔ کہا بصرہ میں کیا کہا جاتا ہے؟ کہا ابو شاکر۔ 2-3 اور شہروں کے نام یہ۔ کہا کہ عجیب بات ہے، تم ایک ہو لیکن تمہیں وہاں بھی ابو شاکر کہتے ہیں، وہاں بھی ابو شاکر کہتے ہیں، وہاں بھی ابو شاکر کہتے ہیں۔ تو کہا کہ ہاں میں تو ایک ہوں۔ کہا پھر بات سمجھ نہیں آئی، خدا بھی ایک ہے لیکن اسے آسمان والے بھی اللہ کہتے ہیں، زمین والے بھی اللہ کہتے ہیں۔ وہ جب حیران ہوا تو بے اختیار، روایت کا جملہ یہ ہے کہ اس کی زبان سے جاری ہوا کہ یہ جواب تمہارا جواب نہیں ہے، نقلت من الحجاز، یہ مدینے سے تمہیں جواب ملا ہے، اور مدینے میں کوئی جواب دینے کے قابل تھا ہی نہیں سوائے شاہ مدینہ کا وارث امام جعفر صادق علیہ السلام۔ تو مختلف عقائد کے لوگ بار بار امام کی خدمت میں آئے اور مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ صرف ابو حنیفہ کے واقعات نہیں ہیں، امام مالک کے واقعات نہیں ہیں، بہت سارے دیگر افکار کے لوگ بھی تھے کہ جو امام کی خدمت میں آئے کرتے تھے اور سوالات کیا کرتے تھے۔ ایک اور شخص ہے جس کا نام ان سے ملتا جلتا ہے لیکن ان کا نام ہے عبداللہ دیسانی۔ آئیے امام کی خدمت میں، کیا کہ مجھے بتائیں پروردگار کے وجود پر کیا دلیل ہے؟ خدا تو دکھائی نہیں دیتا، خدا سنائی نہیں دیتا، خدا کہیں پر دکھائی نہیں دیتا، محسوس نہیں کیا جا سکتا ظاہری حواس خمسہ سے، خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ امام نے دیکھا کہ امام کے قریب ایک بچہ موجود ہے، اس کے ہاتھوں میں ایک انڈا ہے، اور وہ انڈا روایت یہ کہتی ہے کہ مور کا انڈا تھا، خوبصورت مور جو جانور ہے اس کا انڈا تھا۔ امام نے کہا کہ یہ انڈا مجھے دے دو۔ امام کی خدمت میں انڈا لایا گیا۔ امام نے فرمایا یہ بتاؤ کہ اس انڈے میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اس انڈے میں انڈا ہے۔ کہا کہ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اس انڈے کے اندر جو تم اتنا سادہ سمجھ رہے ہو کہ ایک زردی ایک سفیدی ہے، کیا یہی ہے اس کے اندر؟ کہا کیا مولا یہی ہے؟ کہا ذرا غور نہیں کرتے، بنانے والے نے اسے کتنا خوبصورت بنایا ہے کہ اس کے اندر زردی بھی رکھی ہے، سفیدی بھی رکھی ہے، لیکن نہ زردی سفیدی میں جاتی ہے نہ سفیدی زردی میں داخل ہوتی ہے۔ اور تم نے اس پر غور فکر نہیں کیا کہ یہی زردی اور سفیدی اگر کچھ دیر اس میں گزر جائے تو نہ زردی باقی رہتی ہے نہ سفیدی باقی رہتی ہے، اور ایک نئی شکل یہ انڈا اختیار کر لیتا ہے۔ اور تم نے اس انڈے میں غور نہیں کیا کہ یہی انڈا جب ٹوٹتا ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو اب تک اس انڈے کے اندر 2 رنگ تھے، یا زردی تھی یا سفیدی تھی، 2 رنگ تھے اس کے اندر، زرد و سفید، لیکن جب اس میں سے مور پیدا ہوتا ہے تو وہ مختلف رنگوں کا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے بڑی کوئی دلیل ہوگی خدا کے وجود پر کہ ایسی چیز اس نے پیدا کی ہے کہ جو بظاہر اتنی سادہ لگتی ہے لیکن اگر اس کے اندر دقت کی جائے تو کتنی گہرائی موجود ہے۔ اور ہمارے استاد نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی تھی، کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے خدا کا وجود سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتی بات،
تو کہا اسے یہ کہو کہ فرض کرو اچانک ایک دھماکہ اس کے سامنے ہو، اور دھماکہ ہوتے ہی جب وہ اس کا دھواں ختم ہو تو سامنے بہترین گاڑی، آج کے دور کی مثال کے طور پر BMW، مرسیڈیز سامنے موجود ہے، دھماکہ ہوا اور یہ سامنے گاڑی آ گئی۔ اچھا یہ تو دیکھا تھا اور یہ تو سنا بھی ہے کہ گاڑی میں بم لگتا ہے تو جو گاڑی ہوتی ہے دھماکے سے اڑ جاتی ہے، انہوں نے کہا کہ مثال الٹی کرو، دھماکہ اور گاڑی آ جائے، فرض کرو دھماکہ اور گاڑی آ جائے، پھر کوئی یہ کہے کہ یہ جو گاڑی ہے نا یہ اچانک سے آئی ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں، اور اس کو جب تم گاڑی کھولو تو بہترین اس کا سسٹم موجود ہے، گاڑی کھلتی ہے، لائٹ جلتی ہے، اندر کی چیزیں دیکھو تو اس کے اندر آٹومیٹک گیئر موجود ہے، بڑی صفائی ستھرائی کے ساتھ، نزاکت کے ساتھ، ہر چیز اس کی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ تو سوال ذہن میں پیدا ہوگا کہ بھائی اس کو کس نے بنایا؟ تو کہا کہ نہیں، اسے کسی نے نہیں بنایا، ایک دھماکہ ہوا اور بن گئی۔ توجہ رکھیے گا، یہ گاڑی کیسے آئی ہے؟ کہ ایک دھماکہ ہوا ہے اور گاڑی آ گئی ہے۔ آج تک دھماکہ ہوا ہو تو گاڑی تو بہت دور کی بات، ایک پہیہ بھی آیا ہے، پہیہ بہت دور کی بات، ایک اسکرو بھی آیا ہے اس کا۔ کہ اگر انسانی عقل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اگر دھماکہ ہوا ہے تو ایک اسکرو بھی آ جائے، کون یہ مان سکتا ہے کہ اس کائنات کی خلقت میں ایک دھماکہ ہوا ہے اور کائنات پیدا ہو گئی؟ اور اتنی ظریف اور اتنی نزاکت سے بنی ہوئی کائنات ہے کہ جس کے ایک ایک انڈے کو بھی دیکھا جائے تو بظاہر شاید ہمیں ایک ہی شکل کے نظر آئے، لیکن جب اس کے اندر سے پرندہ پیدا ہوتا ہے، جانور پیدا ہوتا ہے، تو وہ مختلف رنگوں کی اور مختلف انداز کی ہوتا ہے۔ یہ بغیر کسی مدیر اور مدبر کے یہ کائنات چل نہیں سکتی۔ کہا یہ سب سے بڑی دلیل ہے پروردگار عالم کے وجود پر۔ ایک درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ مختلف افکار کے لوگ، ابھی میں صرف توحید کی مثالیں آپ کی بیان کرنا ہوں، ورنہ تو مثالیں بہت سارے موضوعات کی موجود ہیں۔ ایک اور شخص ہے جس کا تعلق قدریہ فرقے سے ہے۔ قدریہ فرقے کے بہت سارے عقائد تھے، جس میں سے ایک عقیدہ یہ تھا کہ پروردگار عالم نے جب انسان کو پیدا کر دیا ہے، اب سارا اختیار، اب بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ خدا نے جیسا پیدا کر دیا ہے ویسے ہی اس کے پاس ہے، سب کچھ بلڈ ہو چکا ہے، اب اس کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ جیسا خدا نے پیدا کر دیا ہے تقدیر کے ساتھ، سرنوشت کے ساتھ، ویسے ہی پوری زندگی انسان گزارے گا، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اچھا یہ عقیدہ لایا گیا ہے، اور لایا اس لیے گیا ہے کہ اتنا ذلیل ہو چکے تھے واقعہ کربلا کے بعد کہ نواسے رسول کو انہوں نے شہید کیا ہے، منبر رسول پر قبضہ کیا ہے، اور پھر خاندان رسول کو ایک شہر سے دوسرے شہر تک بے مخمہ چادر پھرایا گیا ہے۔ تو اتنا ذلیل جب ہو چکے تو یہ عقیدہ لے کر آئے، کہا کہ یہ اس میں ان کا قصور نہیں ہے، خدا نے ان کی تقدیر میں لکھا تھا کہ یہ کام کریں، اس لیے کام کر رہے ہیں۔ اس طرح سے انہیں بچایا گیا کہ بھئی قصور ان کا نہیں، خدا کا، نعوذ باللہ، کہ خدا نے ان کو اس طرح سے پیدا کیا، یہ مجبور تھے، یہی کام کرتے ہیں۔ تو اگر آج بھی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے تو پھر ہمیں دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجنے دو، کیونکہ اگر ہم ان پر لعنت بھیج رہے ہیں تو خدا نے ہی ہم کو ایسا پیدا کیا ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، جو تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے وہی ہم کر رہے ہیں، تو پھر کسی کو کوئی سزا کیوں دی جاتی ہے، کوئی کسی کو قید کیوں کیا جاتا ہے؟ اور آج بھی ہمارے پاس ایک کلپ آئی ہے، خدا خیر کرے انشاءاللہ، پروردگار حفاظت فرمائے تمام مولائیوں کی، تمام عزاداروں کی۔ حالات بہت خطرناک، تو اس زمانے میں فکر آئی کہ جو خدا نے لکھ کر دے دیا ہے بس وہی انسان کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا۔ امام نے شاہ فرمایا یہ بتاؤ تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا گیا قرآن تو پڑھا ہے۔ کہا یہ بتاؤ کہ سورہ الحم کی تلاوت کرتے ہو؟ کہا سورہ الحم کی تلاوت کرتے ہیں، روزانہ کرتے ہیں۔ کہا سورہ الحم پڑھو۔ اس نے الحم پڑھنا شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہ اس کا مطلب بتاؤ، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کہ اگر تم اس دنیا میں آنے کے بعد ویسے ہی ہو کہ جیسے خدا نے پیدا کر دیا اور تمہیں کوئی تبدیلی نہیں آنے والی، پھر کیوں خدا سے مدد طلب کرتے ہو؟
کیوں خدا کو بار بار کہتے ہو کہ ہم تیری ہی مدد چاہتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں؟ مدد مانگنے کا فائدہ کیا ہے جب پروردگار نے جیسا پیدا کر دیا ہے ویسا ہی رہنے والے ہو؟ تو نہ دعا کرنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ مدد طلب کرنے کا کوئی فائدہ ہے، نہ حاجت مانگنے کا کوئی فائدہ۔ یہ تمہارا دعا مانگنا بتا رہا ہے کہ تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد والے۔ تو توحید سے متعلق بہت سارے اعتراضات تھے جو بیان ہوئے، اس کے بعد پھر بات آہستہ آہستہ رسالت پر آئی، رسالت کے حوالے سے کئی ساری باتیں بیان ہوئی۔ ایک بہت بڑا مفسر قرآن تھا جس کا نام ہے قتادہ، اور اس نے تفسیر قرآن کے اندر بڑا نام پیدا کیا۔ آج بھی علماء اہل سنت کی کتابوں کے اندر ان کے نام سے روایتیں مل جاتی ہیں، قتادہ یا قتادہ، دونوں انداز سے انہیں پڑھا گیا ہے۔ یہ آئے امام کی خدمت میں اور سوال کیا کہ فرزند رسول بتائیے، یہ جو آیت ہے اس کا مطلب میں سمجھ نہیں پایا۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، کچھ گھر ایسے ہیں، توجہ رکھیے گا، کچھ گھر ایسے ہیں، فی بیوت، ایک بیت کی بات نہیں ہو رہی، کچھ گھروں کی بات ہو رہی۔ خود اس لفظ سے سمجھ میں آ گیا کہ پروردگار کے یہاں احترام صرف بیت اللہ کا نہیں ہے، پروردگار جن جن گھروں کو پسند کر لے ان سارے گھروں کا احترام۔ فی بیوتن، کچھ گھر ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ ہیں، کچھ گھر ایسے ہیں، فی بیوتن اذن اللہ، کہ پروردگار نے اجازت دی ہے کہ ان ترفع، کہ وہ بلند ہو، ان کو رفعت حاصل ہو، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے۔ خدا نے کچھ گھروں کو اتنا بلند بنایا ہے۔ عرض کیا کہ فرزند رسول بات سمجھ نہیں آئی، کون سے گھروں کی بات کی جا رہی ہے؟ کون سے گھر ہیں؟ بنی اسرائیل کے گھر ہیں، انبیاء کے گھر ہیں، یہ کون سے گھر ہیں کہ جن کی بات کی جا رہی ہے؟ چھٹے سرکار نے شاہ فرمایا یہ گھر، اور یہ اس پر دلیل بھی ہے، لیکن میں چھٹے امام کو پہلے جملہ آپ کی خدمت بیان کر دوں۔ فرمایا کہ اس گھر سے مراد حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت فاطمہ زہرا سلام علیہ۔ اور کتب اہل سنت کے اندر بھی اتفاق کی بات یہ ہے کہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر کے اوپر جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے عرض کیا کہ کون سے گھر مراد ہیں؟ تو نبی اکرم نے شاہ فرمایا گھروں سے مراد انبیاء کرام کے اور رسولوں کے گھر ہیں۔ تو پھر خلیفہ اول نے آ کر پہل کی اور سوال کیا، اور ہم اس بارے میں شکریہ ادا کریں گے خلیفہ اول کا کہ انہوں نے سوال کر لیا اور امت پر یہ واضح کر دیا کہ ان گھروں کے اندر اور کون کون سے گھر شامل ہیں۔ تو خلیفہ اول نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ کیا علی اور زہرا کا گھر بھی ان گھروں میں شامل ہے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا نعم من افاضلها، نہ صرف ان گھروں میں شامل ہے بلکہ جو ان گھروں میں افضل ترین گھر ہیں ان میں علی و زہرا کا گھر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و محمد۔ تو چھٹے سرکار نے جواب دیا کہ ان گھروں کے اندر حضرت علی اور حضرت زہرا کے گھر شامل ہیں۔ پھر جو اس نے تفسیر سن لی، امام نے ایک اور جملہ آگے بڑھایا کہ اور میرا گھر بھی ان گھروں کے اندر ہے۔ جب یہ جملے سنے تو گھر کی دیواروں کا بوسہ دینا شروع کیا، چومنا شروع کیا۔ بھائی اس کا ذکر آیا ہے قرآن کے اندر کہ پروردگار نے ان کا مقام مرتبہ بلند کیا ہے، گھر کی در و دیوار کو چومنا شروع کیا۔ جیسے چومنا شروع کیا تھا امام نے شاہ فرمایا جانتے ہو کہ اس گھر کو ان گھروں میں شامل کیوں کیا گیا ہے؟ شامل اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اس گھر کے اندر حجت خدا موجود ہے۔ اگر حجت خدا نہ ہوتی تو اس گھر میں اور باقی گھروں میں کوئی فرق نہ ہوتا، لیکن چونکہ حجت خدا موجود ہے اس لیے اس گھر کا مقام ان گھروں کے ساتھ ہے کہ جو انبیاء اور رسولوں کا گھر ہے۔ جب اس نے بات سن لی امام نے ایک اور دلیل دی، چونکہ مفسر قرآن تھا، آیات جانتا تھا، اس لیے امام نے ایک دلیل دی کہ تم نے کیا سورہ بلد کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ قرآن نے قسم کھائی ہے مدینے کی، لا اقسم بہذا البلد، قسم ہے اس شہر مدینہ کی، اور بعض روایت کے مطابق شہر مکہ کی، شہر مکہ اور مدینہ کی قسم کھا رہے پروردگار، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جبکہ آپ اس شہر کے اندر موجود ہیں۔ تو اگر نبی کا وجود مکہ میں آ جائے تو مکہ بابرکت ہو جاتا ہے، نبی کا وجود مدینہ میں آ جائے تو مدینہ بابرکت ہو جاتا ہے،
اور اگر نبی کے خون کا وجود کربلا میں آ جائے تو کربلا بابرکت ہو جاتا ہے، نجف بابرکت ہو جاتا ہے، کاظمین بابرکت ہو جاتا ہے، سامرہ بابرکت ہو جاتا ہے۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو بہت سے مسائل ہیں کہ جو چھٹے سرکار کے زمانے میں حل ہوتے رہے، اور جس طریقے سے ان کے جد کے زمانے میں کسی نے کہا تھا لولا علی لہلک، اسی طریقے سے ان کے زمانے میں بھی کسی نے کہا لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال شاگردی امام صادق میں نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ نعمان کون ہے؟ نعمان وہ ہے کہ جیسے آج دنیا امام اعظم کہتی ہے، امام ابو حنیفہ کا اصلی نام نعمان بن ثابت بن زوتی ہے، تو وہ جسے دنیا امام مانتی ہے ذرا ان کی مان بھی لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا کہ وہ جن کے شاگرد ہیں انہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کہا۔ امام سے بہت سے لوگ کسب فیض کرتے رہے، جس میں خود ابو حنیفہ بھی شامل ہیں، اور کئی سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات آپ نے یقیناً سنے ہوں گے، لیکن میں چند ایک واقعات کا ذکر کرنے کے بعد ایک شاگردہ کا ذکر بھی کروں گا۔ امام کی خدمت میں جب ابو حنیفہ آئے تو ایک سوال کیا، امام نے بتاؤ کہ اگر کوئی حالت احرام میں، حج کی حالت میں ہرن کا شکار کرنے کے لیے جاتا ہے اور ہرن کے شکار میں اس نے ہرن کے 4 دانت جسے ربائی کہا جاتا ہے توڑ دیے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اچھا بظاہر بڑا مشکل سوال ہے یہ، کیونکہ حج پر ہر کوئی نہیں جاتا ہے، سال میں ایک مرتبہ حج واجب ہوتا ہے، اس لیے مسائل اس کے اتنے آسانی سے معلوم نہیں ہوتے۔ پیغمبر نے بھی ایک ہی مرتبہ حج انجام دیا، اس لیے اس کے سارے مسائل واضح نہیں ہوئے۔ پھر جو حج پر جاتے ہیں ان میں کتنے ایسے ہوں گے کہ جو شکار کرتے ہوں گے، شکار کا واقعہ مشکل سے پیش آتا ہے۔ اگر کوئی شکار کرتا بھی ہے تو کتنے ایسے ہوں گے جس نے ہرن کا شکار کیا ہوگا، اور ہرن کے شکار کے دوران کتنے ایسے ہوں گے کہ جس نے ہرن کے 4 دانت توڑ دیے ہوں گے، جسے ربائی کہا جاتا ہے۔ امام نے سوال کیا، بظاہر بڑا مشکل سوال لگ رہا تھا، کہا کہ فرزند رسول یہ تو مجھے جواب نہیں معلوم، کہا ذرا سوچو، شاید کسی حدیث کے اندر، اگر حدیث میں نہ ملے تو آپ کے یہاں تو دائرہ بڑا وسیع ہے، آپ قیاس بھی کرتے ہیں، آپ عقل و منطق بھی استعمال کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ کیا اس کا جواب ہوگا، کتنا کفارہ ہوگا۔ کہا کہ نہیں فرزند رسول مجھے نہیں معلوم کہ اگر کوئی حالت احرام میں ہرن کے 4 دانت جسے ربائی کہا جاتا ہے توڑ دے تو کیا کفارہ ہے۔ امام نے مسکرا کر جواب دیا، ہرن کے 4 دانت ہوتے ہی نہیں، ہرن کے وہ 4 دانت ہوتے ہی نہیں ہیں کہ جس سے ربائی کہا جاتا ہے، وہ انسانوں میں ہوتے ہیں، ہرن کے اندر وہ ربائی کے 4 دانت ہوتے ہی نہیں ہیں۔ پھر ایک مرتبہ امام نے ایک اور سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ عورت کمزور ہے یا مرد کمزور ہے؟ کہا کہ فرزند رسول عورت کمزور ہے۔ کہا پھر یہ بتاؤ اگر عورت کمزور ہے تو میراث میں قرآن کے مطابق عورت کو کم حصہ کیوں دیا جاتا ہے، مرد کو زیادہ کیوں دیا جاتا ہے؟ یہ تو عقل تمہاری کہہ رہی ہے کہ عورت کمزور ہے، تو جو کمزور ہو اس کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے میراث کے اندر، آج بھی دنیا والے یہی شروع کرتے ہیں۔ امام نے اس کے اندر جواب دیا ہے، کہا کہ نہیں معلوم فرزند رسول آپ بتائیے کہ عورت کمزور ہے پھر بھی خدا نے میراث میں اس کا حصہ کیوں کم رکھا ہے؟ کہا بات بہت آسان ہے، مرد کو حصہ زیادہ اس لیے دیا ہے کیونکہ مرد کے اوپر صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہوتی، عورت کی بھی ذمہ داری ہوتی۔ کہ مرد کا حصہ زیادہ اس لیے رکھا ہے کیونکہ مرد صرف اپنا پیٹ نہیں بھر رہا ہوتا، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا نان و نفقہ بھی دے رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کا حق میراث کے اندر زیادہ رکھا گیا۔ عورت کی کمزوری کو نہیں دیکھا گیا ہے، عورت کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے مرد کے ساتھ رہے، یا اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے شوہر کے ساتھ، مرد کے ساتھ رہے، اور اس لیے مرد کا حصہ زیادہ رکھا ہے تاکہ وہ اپنا بھی خرچہ اٹھائے اور جو ان کے بلونگنگز ہیں ان کا بھی خرچہ اٹھائے۔ امام نے ایک اور سوال کیا، یہ بتاؤ کہ عقل مند کسے کہا جاتا ہے؟ بڑا پریشان ہو گیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ دل تو یہ کہہ رہا ہوگا کہ آپ ہی کو عقل مند کہا جاتا ہے، اور بیوقوف جو آپ کے سامنے موجود ہے اسی کو کہا جاتا ہے، لیکن اس زبان پر جملے کیسے لے کر آئے؟ اس سے کہا عقل مند اسے کہا جاتا ہے کہ جو اچھائی اور برائی میں تمیز پیدا کر سکے، عقل مند اسے کہا جاتا ہے جو دوست اور دشمن کی پہچان رکھتا ہو۔ ویسے تو بظاہر بڑا اچھا جملہ کہا ہے، لیکن امام نے فرمایا کہ یہ عقل مند کی پہچان نہیں ہے، اور آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جسے تم کہہ رہے ہو کہ یہ عقل ہے،
کہ دوست اور دشمن کی پہچان جو رکھتا ہو اسے عقل کا نام دیا جاتا ہے، تو یہ عقل تو پھر جانوروں کے اندر بھی موجود ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے دشمنوں کو پہچانتے ہیں اور وہ بھی اپنے دوستوں کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ عقل جسے تم عقل کہہ رہے ہو کہ دوست و دشمن کی پہچان ہو جاتی ہے عقل کے ذریعے، اچھائی برائی کی تمیز ہو جاتی ہے عقل کے ذریعے، اسے عقل مند کہا جاتا ہے۔ کہ عقل مند اسے نہیں کہا جاتا، کہا فرزند رسول پھر آپ بیان کیجئے، پھر آپ بتائیے عقل مند کسے کہا جاتا ہے؟ امام نے کیا خوبصورت جواب دیا اور بہت دقیق جواب دیا ہے۔ امام نے فرمایا وہ عقل جو انسانوں کو پروردگار عالم نے دی ہے، اور انسانوں میں جو عقل مند کہلاتا ہے وہ ہوتا ہے جو دوستوں میں سے یہ پہچان سکے کہ کون میرا کتنا قریبی دوست ہے، اور دشمنوں میں سے یہ پہچان سکے کہ کون کتنا میرا بڑا دشمن ہے، اچھائیوں میں سے یہ پہچان سکے کہ ان اچھائیوں میں سے سب سے بڑی اچھائی کون سی ہے، اور برائیوں میں سے پہچان سکے کہ سب سے بری برائی کون سی ہے۔ اور امام کی بات کو سمجھانے کے میں چھوٹی سی مثال عرض کروں اپنے بچوں کے لیے، نوجوان دوستوں کے لیے، کہ جب انسان گھر کے اندر ہوتا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، ماں نے بھی آواز دی، تو یہاں پر اچھائی یہ ہے کہ اول وقت کی نماز بھی پڑھی جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ والدہ کی بات بھی سنی جائے، اور اگر والدہ کے ساتھ ساتھ جوزہ نے بھی کوئی کام دے دیا ہو تو وہاں پر ان کی بات ماننا، ان کی بات رکھنا وہ بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اچھائیوں کی ایک فہرست ہے، لیکن عقل مند ہوتا ہے کہ جو ان تمام فہرست کے اندر یہ جانتا ہو کہ کون سی اچھائی مقدم ہے اور کسے پہلے انجام دینا ہے اور کسے بعد میں انجام دینا ہے۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ تو امام نے اپنے زمانے میں علمی جوابات دیے ہیں اور علمی طور پر لوگوں کو مضبوط کیا ہے، اور اس سے ہمیں ایک اور درس بھی ملتا ہے کہ چھٹے امام کا زمانہ بہترین زمانہ تھا حکومت کو قائم کرنے کا، لیکن امام نے حکومت کی طرف توجہ نہیں دی، علم اور تعلیم کی طرف توجہ دی۔ کیوں؟ اس کا جواب خود سیرت رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ صرف علامہ نقوی صاحب کی ایک جملے سے میں استفادہ کرنا چاہتا ہوں، بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے شائع فرمایا، ایک کتاب تاریخ اسلام کے نام سے انہوں نے لکھی ہے اور واقعی پڑھنے کے قابل وہ کتاب ہے۔ انشاءاللہ اس جملے کا ثواب اور آپ کی صلوات کا ثواب انشاءاللہ ان کے نام اعمال میں لکھا جائے۔ نقوی صاحب نے لکھا ہے کہ نبی اکرم پر سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ یہ نازل ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ان تمام 5 سے 6 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے رسول پڑھو، اے رسول ہم نے تمہیں تعلیم دی ہے، قلم کے ذریعے لکھنا سکھایا ہے، پڑھو تعلیم حاصل کرو۔ ان تمام آیتوں کا خلاصہ تعلیم ہے۔ کہ عجیب بات ہے، علامہ نقوی صاحب نے کہا کہ عجیب بات ہے، وہ معاشرہ کہ جہاں بت پرستی عام ہے، وہ معاشرہ جہاں پر شراب خوری عام ہے، وہ معاشرہ جہاں پر بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، وہ معاشرہ جہاں پر قبیلوں کی جنگیں ہمیشہ سال سال تک باقی رہتی ہے، اس معاشرے کے اندر نہ یہ آیت آ رہی ہے کہ اپنے بیٹیوں کو زندہ درگور نہ کرو، نہ یہ آیت آ رہی ہے کہ آپس میں دشمنیاں نہ رکھو، نہ یہ آیت آ رہی ہے کہ شراب خوری چھوڑ دو، نہ یہ آیت آ رہی ہے کہ بت پرستی چھوڑ دو، بلکہ یہ آیت آ رہی ہے کہ تعلیم حاصل کرو۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اگر تعلیم کسی معاشرے میں آ جائے تو خود بخود بت پرستی ختم ہو جاتی ہے، تعلیم کسی معاشرے میں آ جائے تو خود بخود شراب نوشی ختم ہو جاتی ہے، اگر تعلیم کسی معاشرے کے اندر آ جائے تو خود بخود انسان اپنے بچوں کا، اپنی بیٹیوں کا سے محبت، اپنے بچوں کا احترام، ان سے الفت، ان سے شفقت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر تعلیم کسی معاشرے کے اندر آ جائے تو ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی معاشرے سے برائیوں کو ختم کرنا ہو تو تعلیم عام کر دو، اور کسی معاشرے کے اندر برائیاں لے کر آنی ہو تو جہالت عام کر دو۔ علامہ ڈاکٹر کلب سازی صاحب بھی بڑا ایک خوبصورت جملہ کہا کرتے تھے، انشاءاللہ پروردگار اس جملے کے صدقے میں ان کے درجات میں اور اضافہ فرمائے۔ فرماتے ہیں کہ 2 شخصیات تاریخ اسلام میں ہمیں نظر آتی ہے، ایک وہ شخصیت ہے جس نے اسلام کی سب سے زیادہ خدمت کی، اور ایک وہ شخصیت ہے جس نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ دونوں شخصیات کے پیغمبر نے نام رکھ دیے۔ وہ جس نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا اس کا نام تھا ابو الحکم، لیکن نبی نے اس کا نام رکھ دیا ابو جہل۔
یہ جہالت کا باپ ہے، جس نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا، کیسے کہو ابو جہل ہے یہ، اور جس نے اسلام کی راہ میں سب سے زیادہ قربانیاں پیش کی تھی، خدمات پیش کی تھی، ان کا نام تھا علی، لیکن نام رکھ دیا باب مدینۃ العلم۔ فرماتے ہیں اب جہاں جہاں پر تمہیں جہالت نظر آئے گی وہاں ابو جہل کی وراثت ہوگی، اور جہاں جہاں علم نظر آئے گا وہاں باب مدینۃ العلم کی امامت ہوگی۔ مل کے درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ اگر معاشرے میں سدھار چاہتے ہیں تو سب سے بنیادی چیز ہے تعلیم، علم کو عام کرنا۔ انسان سمجھے تو صحیح دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور پھر اپنی خلقت کو سمجھنا، اپنے ہدف کو سمجھنا، اور پھر اس طرح سے اپنی زندگی گزارنا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے تعلیم۔ چھٹے سرکار نے تعلیم کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا، کیونکہ اگر تعلیم عام ہو گئی تو پھر یہ امامت کو سمجھ سکیں گے۔ تعلیم عام ہو گئی تو پھر یہ سمجھ سکیں گے کہ جو خلافت رسول کے منصب پر بیٹھا ہوا ہے وہ ناحق بیٹھا ہوا ہے، باطل بیٹھا ہوا ہے، وہاں کسی اور کو بیٹھنا چاہیے۔ اس لیے چھٹے سرکار نے تعلیم کو سب سے زیادہ عام کیا۔ اور پھر اگر کوئی خط آتا تھا، بڑے بڑے لوگوں نے خط لکھا، ابو مسلم خراسانی چھٹے امام کو خط لکھ رہا ہے، ابو مسلم خراسانی خراسان سے تعلق رکھتا ہے اور بظاہر اس سے بڑا کام کیا کہ میں نے تمام خاندان بنی ہاشم میں دیکھا کہ کون خلافت کا سب سے زیادہ سزاوار ہے، تو میں نے آپ جعفر ابن محمد سے زیادہ کسی کو اس کا حقدار نہیں پایا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ خلافت کے لیے اپنے ہاتھ کو بلند کریں تو میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کروں۔ بظاہر دیکھیں گے تو بڑی خوبصورت بات ہے، کیا کہنے بھائی ابو مسلم خراسانی کی۔ اچھا، ہمارے پاس ایک اتفاق سے ایک صاحب آئے تھے، اور دو طرح سے اب لوگوں کے خیالات، دو طرح سے لوگوں کے نظریات بنے ہوئے ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہر جگہ پر اور ہر موقع پر چاہے کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، وہ شریعت کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، تعلیمات اہل بیت کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، مولا کائنات کے فرامین کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، نہج البلاغہ کو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، بس یہ کہ مولا کا نام لینے والا ہو، ایک یہ تاثر ہے۔ اچھا، اس تاثر کا بھی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ، وقت تھوڑا سا بڑھ جائے گا، آپ سے میں معذرت چاہوں گا کہ اس بات کو مکمل کر لوں۔ دوسرا وہ خیال ہے کہ نہیں، ان کی تعلیمات پر عمل ہونا چاہیے۔ باقی وہ جذبات جو بعض ہمارے تنظیموں کے اندر، بعض ہمارے انجمنوں کے اندر ہوتے ہیں، بھائی وہ جذبات جب آئیں گے امام تو پھر پتہ چلے گا کہ ان کے جذبات زیادہ ہیں یا ہمارے جذبات زیادہ ہیں، بعض اس طریقے سے بات کرتے ہیں۔ دونوں چیزوں کا جواب امام کے رویے کے اندر اور امام کی اس سیرت کے اندر ہمیں نظر آتا ہے۔ ابو مسلم خراسانی کا جملہ کیا ہے؟ مولا آپ سے زیادہ میں کسی کو خلافت کا حقدار نہیں دیتا۔ امام کا جواب سنیے گا، امام نے نہیں فرمایا کیا کہنے تمہارے، تم سمجھ گئے ہماری معرفت حاصل کر لی اور ہم ہی ہیں کہ جو منصب رسول پہ بیٹھنے کے قابل ہیں۔ امام نے فرمایا، امام نے عجیب جملہ شاہ فرمایا ما انت من رجالی ولا الزمان زمانی، فرمایا کہ تم کب سے ہمارے آدمی بن گئے ہو۔ اگر داد ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو میں تھوڑا صبر کر لوں گا، لیکن بات پہنچ جائے۔ فرمایا ما انت من رجالی، تم کب سے ہمارے آدمی بن گئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم بھی ہمارے آدمی ہو، تم بھی ہمارے آدمی ہو سکتے ہو، ہمیں تو معلوم نہیں تھا۔ ولا الزمان زمانی، اور جس زمانے میں تم ہماری بیعت کرنا چاہتے ہو وہ زمانہ بھی ہمارا زمانہ نہیں ہے، ہم اس زمانے کو خوب جانتے ہیں۔ امام نے گویا یہ اشارہ دے دیا کہ کچھ لوگ ہمارا نام استعمال کرنے والے ہیں لیکن حقیقت میں ہماری محبت نہیں رکھتے۔ لیکن میں سب کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہا، سب کے بارے میں کوئی قضاوت نہیں کر رہا، اس بات کی برابری کے لیے اور دوسرے طرف سے بات کو سمجھانے کے لیے امام کی سیرت کے اس گوشے کو بھی بیان کرتا ہوں۔ امام کے زمانے کا ایک بہت بڑا صحابی ہیں جن کا نام ہے جناب مفضل بن عمر، اور ان کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جن کے باپ کا بھی ذکر کیا گیا۔ بڑے عاشق اہل بیت، بڑے محب اہل بیت، چھٹے سرکار کے خاص الخاص افراد کے اندر شامل ہیں، اور پوری ایک کتاب توحید مفضل کے نام سے آج بھی موجود ہے، جس میں چھٹے سرکار نے توحید کو سمجھایا ہے، وہی توحید جس کے کچھ حصے کو اور کچھ ابحاث کو بھی آپ کی بیان کرنے کا شرف حاصل کیا۔ بہت قریبی ساتھی، اور اتنے قریبی ہیں کہ اگر امام سے ملاقات کوئی کرنا چاہتا تھا تو مفضل جسے اجازت دیتے تھے وہ امام کے پاس پہنچ پاتا تھا۔
اور جسے روک دیتے تھے وہ روک جاتے، اتنے قریبی. یعنی گویا یہ سمجھ لیجئے کہ جو مقام مولائے متقیان کے دور میں مالک اشتر کا ہے، وہ مقام چھٹے امام کے دور میں مفضل بن عمر کا ہے. بات ہوگی مفضل بن عمر کتنا بڑا نام، اور یہ اتفاق سے امام سے کچھ عمر میں بڑے بھی تھے. پانچویں سرکار کے بھی یہ صحابی رہ چکے تھے. جب پانچویں امام کی شہادت ہو گئی تو چھٹے امام کے صحابی بنے. چھٹے امام کا بھی یہ جملہ سنیے گا، پھر اندازہ ہوگا کہ ان کا مقام مرتبہ کیا ہے. فرمایا کہ میرے بابا امام باقر کے بعد اگر کوئی میرا باپ بننے کا حق رکھتا ہے تو وہ مفضل بن عمر، اس مرتبے کے صحابی ہیں مفضل بن عمر. کوفہ میں موجود تھے اور ابتدائی دور ان کا کافی کوفہ میں گزرا، پھر امام کی شاگردی میں آئے اور امام کے بہت قریبی اصحاب میں سے جب شامل ہوئے تو وہ مدینہ میں آ گئے اور امام نے بطور خاص انہیں اپنے یہاں مدینہ کے اندر ملازمت میں رکھا. جب کوفہ میں موجود تھے تو کچھ لوگوں نے جو امام کے چاہنے والے تھے شکایت کی کہ مفضل بن عمر کے پاس اوباش قسم کے لوگ آتے ہیں جو شریعت کی کوئی بات نہیں مانتے، نہ نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں، بس یہ جسے آج کے دور میں ملنگ کہا جاتا ہے، اس طرح کے لوگ. اور بہت توجہ رکھیے گا، کوئی اس بات کو ادھورا سن کر نہ جائے، مکمل سن لیجئے گا کہ امام نے کیا یہاں پر میسج دیا ہے. کہا کہ یہ ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی دوستی ہے مفضل بن عمر کی جو شریف افراد ہیں، جو نیک متقی پرہیزگار افراد ہیں، ان کے ساتھ ان کی دوستی نہیں، ان سے زیادہ ان کے ساتھ دوستی. اور آئے امام کے پاس مدینہ میں شکایت کرنے کی. امام نے ایک خط لکھا مفضل بن عمر کے لیے اور اس پر مہر لگائی، سیل کر دیا اس خط کو. کہا کہ اس خط کو مفضل بن عمر کو پاس جا کر لے کر جانا اور کہنا کہ یہ تمہارے سامنے اس کی تلاوت کرے اور پڑھے تمہارے سامنے. یہ بڑے خوش ہو گئے. اچھا، جن اصحاب نے آ کر شکایت کی ان میں بڑے بڑے نام ہیں، اگر میں نے نام لینا شروع کر دیا تو آپ سمجھیں گے کہ مقام مرتبہ کیا تھا، اس لیے میں نام نہیں لے رہا، ورنہ بہت عظیم صحابی اس روایت کے اندر ان کے نام موجود ہیں. آئے مفضل بن عمر کی خدمت میں ہیں، کہا کہ چھٹے امام کی طرف سے آپ کے لیے پیغام آیا ہے، آپ اس کی اگر ہو سکے تو تلاوت فرما دیجئے، کیونکہ چھٹے امام نے کہا ہے کہ آپ ہمارے سامنے اس کی تلاوت کیجیے. مفضل بن عمر نے اس خط کو کھولا، لکھا تھا کہ یہ خط امام صادق کی طرف سے مفضل بن عمر کے نام ہے. اے مفضل، مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، میرے لیے فلاں 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 چیز کا اہتمام کر دینا. اور پھر اس کے اندر یہ نہیں لکھا تھا کہ کتنی چیزیں وہ کتنی تعداد میں چاہیے، زیادہ چاہیے کم چاہیے، نہیں لکھا تھا، بس اشیاء کے نام لکھے تھے. کہا ان کا اہتمام میرے لیے کر دینا، اور جو تمہارے پاس افراد موجود ہیں ان سے اس سلسلے میں مدد طلب کرنا. توجہ رکھیے، یہ انہوں نے خط پڑھ دیا، بس سلام، ختم ہو گیا خط. اب یہ جو آئے تھے شکار کرنے کے لیے تو حیران ہو گئے. ہم تو آئے تھے یہ کہنے کے لیے چھٹے امام کو کہ بھائی یہ جو ملنگ قسم کے لوگوں سے ان کی دوستیاں ہیں، جو کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے، بس مولا مولا کرتے رہتے ہیں، ان کی شکایت ان سے کی تھی. اور امام نے تو یہ لکھ دیا کہ مجھے کچھ چیزوں کی ضرورت ہے، میری مدد کر دو اور ان سے مدد طلب کرو جو تمہارے پاس لوگ موجود ہیں. تو مفضل بن عمر نے کہا کہ چھٹے امام نے یہی کہا تھا نا کہ میں تمہارے سامنے خط پڑھوں، تو اگر تم ہو سکے تو امام کی مدد کرو. اب جو بڑے بڑے نام تھے صحابہ میں سے، اصحاب میں سے، انہوں نے وہ خط لیا، خود پڑھا، پھر وہ خط اپنے دوست کو دیا، اس نے وہ خط پڑھا، تیسرے دوست کو دیا. یہی لکھا ہے. کہا کہ ہم سوچیں گے اور انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی اس سلسلے میں مدد کریں. مفضل بن عمر نے کہا کہ ابھی بیٹھو، ابھی کھانا لگنے والا ہے، کھانا لگے گا. کھانے کے لیے تیاری کی. مفضل بن عمر نے پیچھے سے ایک آدمی بھیجا جو انہی ملنگوں کے پاس گیا اور کہا کہ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں مدد کی ضرورت ہے، یہ چیزیں ہیں کہ جن کو لانے کی ضرورت ہے. وہی جو کسی بظاہر شریعت کی پابندی نہیں کرنے والے تھے، نماز روزوں کی پابندی کرنے والے تھے. ابھی کھانا ختم نہیں ہوا تھا کہ روایت کہتی ہے کہ 2000 سونے کے سکے اور 10,000 چاندی کے سکے مفضل بن عمر کی خدمت میں لے کر آئے. کہا کہ یہ ہمارے امام تک پہنچا دینا. مفضل بن عمر نے کہا دیکھ لیا تم نے کہ امام کیا فرمانا چاہتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو بظاہر تو دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب امام کو مدد کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہی ملنگ ہوتے ہیں جو مدد کے لیے آتے ہیں. تو ہم ہر ایک کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں کہ جو نام لینے والا ہے مولا کا اور پھر وہ شریعت کی اتنی پابند نہیں کرتا، نہیں معلوم کہ اس کے دل میں مولا کس انداز سے بسے ہوئے ہیں. نام مولا آتا ہے، آنکھوں میں اشک جاری ہو جاتے ہیں. ہم کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اور امام نے اور مفضل بن عمر نے فرمایا امام اصل میں یہی درس دینا چاہتے تھے کہ خدا کو تمہارے نماز روزوں کی ضرورت نہیں ہے،
خدا کو، دین خدا کو منتشر کرنے کے لیے کچھ مدد کی ضرورت ہے. وہ مدد تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن یہ بظاہر جو اوباش نظر آنے والے لوگ ہیں یہ پھر بھی مدد کرتے ہیں. یہ امام کے ایسے چاہنے والے ہیں، اس لیے یہ الفاظ ان کے لیے استعمال نہ کیے جائیں. بس عزیزو، میں نے آپ کو زحمت دی، آپ نے زحمت سماعت اٹھائی. چھٹے سرکار مسلسل مختلف موضوعات پر لوگوں کی تربیت کا اہتمام فرماتے رہے، یہاں تک کہ منصور دوانقی نے محسوس کیا کہ امام کو روکنا ممکن نہیں ہے. منصور دوانقی کے بڑے مظالم ہیں، اور اسے بعض لوگوں نے شمر سے زیادہ ظالم کہا ہے، عمر ساز سے اور حرملہ سے بڑا ظالم کہا ہے. اور منصور کے مظالم میں سے ایک یہ ہے کہ سادات کو اس نے بہت زیادہ قتل کیا ہے. اور کیوں قتل کیا ہے؟ بنی امیہ نے قتل کیا تھا کیونکہ دشمنی تھے مولا علی سے، لیکن منصور دوانقی نے اس لیے قتل کیا ہے چونکہ جانتا تھا کہ حقیقت میں ہمارا حق نہیں تھا خلافت کا. بات یہ ہوئی تھی کہ یا امام صادق کو حکومت ملنی چاہیے یا سادات حسنی میں سے محمد نفس زکیہ کو حکومت ملنی چاہیے. لیکن جب سادات کا انہوں نے حق نہیں دیا ہے تو سادات پر ستم کرنا شروع کیا. اور بنی امیہ والے سادات کو پھر بھی نہیں جانتے تھے کہ سادات میں کون کون شامل ہیں، ان کی اولاد کون کون سی ہے، لیکن یہ تو خود خاندان بنی ہاشم سے تھے. پیغمبر کے چچا عباس اور عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس، ان کے بیٹے علی، ان کے بیٹے محمد، اور محمد کے بیٹے ہیں منصور و صفوہ. جانتے تھے پورے خاندان بنی ہاشم کو، جانتے تھے سادات کو، اس لیے ایسے مظالم ڈھائے منصور نے. روایتی کہتی ہے کہ باقاعدہ دیواریں بنی ہیں، محل تعمیر ہوئے ہیں سادات کے خون سے، اور چھوٹے چھوٹے بچے انہیں قتل نہیں کیا جاتا تھا، دیوار میں چنوا دیا جاتا تھا. نہ جانے کتنے بچے اس طریقے سے شہید ہو گئے. اور ایک روایت اتفاق سے ابھی ہمارے ذہن کے اندر آئی کہ ایک بچے کو اسی طریقے سے لے کر گئے تھے. ماں تو نہیں جانتی تھی کہ کہاں چلا گیا میرا بچہ، لیکن ماں محب اہل بیت تھی، اور محب اہل بیت ہونے کے ساتھ ساتھ مولا حسین کے غم کو یاد کیا اور مولا حسین کی مادر گرامی کو یاد کیا. اے بی بی حضرت زہرا، آپ کا بیٹا بھی کربلا میں بے جرم و خطا مارا گیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا مارا گیا. یاد کرتی جا رہی تھی اور مادر حسین کو یاد کرتی جا رہی تھی. کیا دیکھا کہ کچھ ہی دیر کے بعد ایک برقع پوش بی بی اس کے بچے کو لے کر آئی. سوال کیا کہ اے بی بی میرا بچہ کہاں سے ملا؟ کیا بس کچھ نہ پوچھو. بچے نے یہ بیان کیا ہے، روایت جو ابھی ہمارے ذہن کے اندر ہے وہ اس انداز سے بیان کر رہے. بی بی نے بیان کیا کچھ نہ پوچھو، ایک دیوار میں ابھی چنوایا جا رہا تھا تیرے بچے کو کہ میں نے اس بچے کو دیکھا، میرا دل پسیج گیا. اس بچے کو میں نے دیوار سے نکالا اور تیرا پتہ معلوم کیا، تیرے گھر تک لے کر آئی. کبھی بھی آپ کا بہت شکریہ، لیکن اپنا تعارف تو کروائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ کہ اگر جاننا چاہتی ہو میرا نام کیا ہے تو میں حسین کی ماں فاطمہ زہرا. کتنے سادات اس طریقے سے شہید ہو گئے. اللہ اکبر. بس عزیزو، مولا حسین کا ذکر آیا ہے، بی بی کا ذکر آیا ہے، تو چند ایک اور جملے میں بی بی کے حوالے سے آپ کی خبر بیان کر دوں. چھٹے سرکار نے بھی بی بی کے نام کا بڑا احترام کیا ہے. جب ایک امام کا صحابی آیا اور کہا کہ میرے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، امام نے سوال کیا اپنی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ اس سے ایک نام بتایا، روایت میں موجود ہے لیکن میں لینا نہیں چاہتا. امام نے فرمایا اپنی بیٹی کا نام تبدیل کر کے فاطمہ رکھو، فاطمہ رکھو. کہا کہ مولا میں اپنے بیٹی کا نام فاطمہ رکھتا ہوں. امام نے ایک اور جملہ شاہ فرمایا اب اگر اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے تو اسے خبردار ہاتھوں سے تکلیف نہ دینا، اپنی زبان سے تکلیف نہ دینا، کبھی اس پر ہاتھ نہ اٹھانا، اسے تماچا نہ مارنا. مولا اگر آپ اس زمانے میں ہوتے جب بنت رسول مادر حسین پر ہاتھ اٹھایا گیا تھا تب آپ کی کیفیت کیا ہوتی. اسی لیے سرکار امام حسن مجتبیٰ ایک کوچے سے گزرا نہیں کرتے تھے. اور جب کسی نے سوال کیا سرکار آپ ہر گلی سے چلے جاتے ہیں لیکن اس گلی سے نہیں گزرتے، کہ تجھے نہیں معلوم میری ماں کو مغیرہ نے اس کوچے میں تماچا مارا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بی بی سے اتنی محبت چھٹے سرکار کو تھی
اور ایک روایت یہ ہے کہ مقام پر مجلس امام حسین برپا ہوئی، شیعہ حیدر کرار مختلف مقامات پر بہت چھپ چھپ کر اندھیرے میں تاریکی میں مجلسیں رکھا کرتے تھے۔ یہ تو واقعہ احسان ہے جو مصائب امام حسین، جو مظالم اہل بیت پر ڈھائے گئے ہیں اور جو حالات اور واقعات ابھی پیدا ہو گئے ہیں، اس کے بعد اتنی مجالس آج موجود ہے کہ ہم انتخاب کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے اس مجلس میں جانا ہے یا اس مجلس میں جانا ہے، مجھے اس ذاکر کی مجلس میں بیٹھنا ہے، مجھے اس ذاکر کی مجلس میں بیٹھنا ہے۔ ماشاءاللہ اتنی مجلسیں آباد ہیں، لیکن چھٹے سرکار کے زمانے میں مجلسیں چھپ چھپ کر ہوا کرتی تھی۔ ایک جگہ پر مجلس امام حسین منعقد ہوئی، اگلا دن آیا، صبح کا وقت، امام نے سوال کیا کیا کل گھیرے گھر کے اندر مجلس تھی؟ کہا کہ ہاں فرزند رسول، میرے گھر کے اندر مجلس رکھی تھی میں نے۔ کہ تجھے معلوم ہے میں بھی اس مجلس میں آیا تھا؟ عرض کرتا ہے کہ فرزند رسول اگر آپ آئے تھے تو ہمیں اطلاع دیتے ہیں، ہم آپ کو صدر محفل میں جگہ دیتی، آپ کو ذکر امام حسین کے لیے بٹھاتے۔ سنیے گا امام کا جواب اور محسوس کیجئے گا شہزادی فاطمہ زہرا کی ذات کا نام۔ امام نے ارشاد فرمایا جب میں مجلس کے لیے پہنچا تو تیری دہلیز پہ ان مقدس افراد کو میں نے دیکھا کہ پھر میں نے جرت نہیں کی کہ مجلس میں داخل ہو سکوں۔ اے عزاداران امام حسین، اپنی قدر و قیمت کو محسوس کیجئے گا۔ جس مجلس میں ہم اندر آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اس مجلس کے دروازے پر مادر حسین کھڑے رہ کر اپنے بیٹے کے عزاداروں کا استقبال کرتی۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پالنے والے ہمارے اس قلیل سے توسط اپنی بارگاہ میں قبول فرما، پالنے والے ہمیں سچے معنوں میں جعفری اور حسینی بنا دے، پالنے والے چھٹے سرکار کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ان آنسوں کو رومال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما، ان آنسوں کے صدقے میں ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، حاضرین کی جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، بانیان کی نیک توفیقات میں اضافہ فرما، پالنے والے بحق محمد و آل محمد جتنے مریض ہیں بیمار ہیں تمام کو شفا کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، کرونا وائرس کے مرض کو عالم بشریہ سے دور فرما، بے روزگار مومن کو برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ان کے رزق میں برکت و وسعت و کثرت نصیب فرما، بے اولاد مومنین کو صاحب اولاد عطا فرما، صاحب اولاد بنا دے، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، پالنے والے ہمارا اور ہماری اولاد کا شمار زمانے کے امام کے لشکر میں فرما، اور